دشمن ہے شیطان یشتونو، یعنی کہ شیطان یہ شیطان کا مطلب ہے جھگڑالو، فسادی اور فتنہ برپا کرنے والا، اس کا مطلب ہے شیطان، یا کسی کے خون میں اور کسی پر دباؤ ڈالنے والا وہ ہے شیطان۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان مومن کے خون کے قطرے قطرے میں چلتا ہے، شیطان مومن کے خون میں دوڑتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ ہے کہ آپ کے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، آپ کے گھٹنے میں درد ہے، یا آپ کے کندھے میں درد ہے، یا آپ کے یعنی کہ سینے میں درد ہے، یا آپ کے بازو میں درد ہے، مختلف جگہ پر جو درد رونما ہوتے ہیں تو ایک شیطان کا اثر انداز ہے، شیطان کے حملے ہیں آپ پر۔ اور مومن کا سب سے بڑا دشمن جو ہے انہو عدو مبین، جو واضح دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ یہی شیطانیت نفس ہے، جو انسان نفس کو برا سوچتا ہے، برا خیال ہے، لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حسرت ہے، بخیلت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان میں ہیں۔ اگر انسان حاسد ہے تو اپنے آپ کو جلا رہا ہے، بخیل ہے تو پریشان ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہی پریشانی میں مبتلا ہے، دل اس کا گھٹتا جا رہا ہے اور سینہ اس کا دبتا جا رہا ہے، پریشانی سے اس کے چہرے کے رنگ اڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ ایک مریض بن گیا ہے۔ اور اسی طرح جو جادو کے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو آپ میں واضح نظر آتی ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ میں جادو ہے تو اس میں یہ چیزیں واضح نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے کہ جس وقت وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو اباسی آئے گی، منہ اس کا کھلے گا بار بار اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت وہ مصلی پہ چڑھے گا نماز شروع کرنے کے لیے، اس وقت بھی اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ اس پر ایسے اثرات ہوں گے، مرتب ہوں گے کہ وہ بڑا، اور جب سوئے گا تو اٹھ نہیں سکے گا، اس کو ایسا اپنا جسم وزنی محسوس ہوگا کہ میں کیسے اٹھوں، ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں، تو کافی دیر لگ جاتی ہے۔ یہ بھی جادو کے اثرات ہیں۔ اور وہم کا آنا، گمان کا آنا بار بار، ایسا کام نہیں ہوگا، ایسا کام نہیں ہو سکتا، کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی وہم و گمان جو ہے یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ اور بھول جانا، یعنی ایک ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر بعد انسان بھول جاتا ہے، یا ابھی اس نے کھانا کھایا ہے تو دوبارہ پھر کہتا ہے میں تو بھول گیا ہوں، یا وہ پانی پیتا ہے، پانی مانگتا ہے پھر بھول جاتا ہے میں نے پانی پینا تھا۔ یعنی بھولنا یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے، بھولنا۔ اور پھر حافظے کا کمزور ہونا، کہ ایک انسان آیتیں یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، واقعہ یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھول جاتے تھے اور کبھی آپ کو وہ کام یاد آتا تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر جاتے تھے، کبھی اندر آ رہے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید نامی شخص نے وہ آپ پر جادو کیا تھا تو اس پر یہی اثرات رونما ہوئے۔ اب بھی یہی ہے کہ انسان باہر جاتا ہے پھر اندر آ جاتا ہے، کام کو کام بنا لیتا ہے، کام ہے نہیں، ایسے گھر سے نکلتا ہے اور پھر شام تک پھر واپس آ جاتا ہے، اس نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، اسے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے جادو کی علامات۔ جادو کی یہ علامات ہیں کہ جس پر جادو ہے وہ انسان کا ذہن ایک یعنی استقامت اس میں نہیں ہوتی، اس میں استقامت نہیں ہوتی، اور وہ انسان تزلزل کا شکار ہوتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ کاروبار کرتا ہے تو ادھورا چھوڑ کے بند کر دیتا ہے، اور کام شروع کرتا ہے تو اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے جادو کی علامات۔ اور اگر اللہ کے ذکر کی طرف وہ تھوڑا سا میل ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، اب سستی محسوس کرتا ہے اور وہ واپس اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، نماز میں اس کو تنگی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اثرات جو ہیں یہ جادو کے اثرات ہیں، اور اس کے مختلف قسم کی بیماری ہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ چیک اپ کرواتا ہے تو اسے اور بیماری بتائی جاتی ہے، جب دوبارہ چیک اپ کرواتا ہے تو اور بیماری اس کو بتائی جاتی ہے، کبھی اس کو کون سی بیماری ہے کبھی کون سی ہے، یہ بھی ایک جادو کی علامات ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں جن لوگوں میں یہ چیزیں ہیں تو ان میں جادو کے اثرات
واضح ہیں، ان پر شیطانیت کے حملے واضح ہیں، تو اس لیے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، نماز کے پابند بن کے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا شیطان جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔